لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کے ملتی ہے۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیجتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجو۔ یا اللہ، تیری آزمائشوں کے قابل نہیں ہوں، اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ سے مانگیں، اللہ سے بات کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ 8 افراد انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں: مسواک نہ کرنے والا، تنگ مقام پر کھل کر بیٹھنے والا، بے مقصد کاموں میں پڑنے والا، لا علم ہونے کے باوجود بحث و جھگڑا کرنے والا، بغیر بیماری کے خود کو بیمار سمجھنے والا، بغیر مصیبت کے زینت کو ترک کرنے والا، اپنے دوستوں سے حق بات کی مخالفت کرنے والا، اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مقام ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ جھوٹی قسم بے اولاد کر دیتی ہے، نسل کو منقطع کر دیتی ہے، یہ گھروں کو ویران اور برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچوں نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے؟ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ سگریٹ ضرورت نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے، شراب ضرورت نہیں مگر اسے بنانے والا کروڑ پتی ہے، گندم ضرورت ہے مگر اسے اگانے والا دربدر ہے۔ وہ مرد کبھی آپ کی چادر کی حفاظت نہیں کر سکتا جو آپ سے حلال رشتے کے بغیر مسلسل بغیر چادر کی تصاویر مانگے۔ عورت کی میت کو نامحرم نہیں دیکھ سکتا تو زندہ عورت کس جواز کے تحت اپنی نمائش کرتی پھرتی ہے؟ بات کڑوی ضرور ہے مگر قابل غور ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پہ اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگے تو وہ زانیہ ہے۔ لباس خریدتے ہوئے ایسا کپڑا لیں جس میں سے آپ کا جسم نظر نہ آئے۔ رب ہی تو ہے جو انسان کی روح میں ہونے والی اذیتوں کو بھی جانتا ہے۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت میں کمی آتی ہے، واحد اللہ کا گھر ایسا ہے جہاں روزانہ جاؤ تو عزت بڑھتی ہے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ ہم چپ چاپ رہتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے، ہم تو اپنے ہی دل کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ روح بیمار ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر افسوس نہ کریں، اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ مرد کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے: جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ خاموش انسان میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ دوست کو ترقی کرتے دیکھو تو فخر سے کہو یہ میرا دوست ہے، اور دوست کو جب مصیبت میں دیکھو تو سینہ تان کر کہو کہ میں اس کا دوست ہوں۔
ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ کفن بھی کیا چیز ہے؟ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے باری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا دے اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔ چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نہیں کھایا، پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ڈبویا۔ اللہ پر توکل کرو، بے شک اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ نماز ہر اس انسان کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی پابندی سے نماز پڑھنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے آزمائش میں سے نکلنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ راضی رہا کرو اللہ کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے، ہنسانا بھی کسی کو آتا ہے، رلا کے جو منا لے وہ بابا، اور جو رلا کے خود بھی رو پڑے وہ ماں ہے۔ یا اللہ، مجھے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے، آمین۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، بدتر بنانے کے لیے نہیں۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، صرف آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ ہم کہاں کسی نیکی کے قابل ہوتے ہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کی توفیق ہوتی ہے جو ہم نیک کام کرتے جاتے ہیں۔ بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے سن لیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ انسان کو زندگی میں شاید محبت کرنے والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اسے سمجھنے والے کی ہوتی ہے۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردہ کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب کے سلام نہیں کرتے۔ سمجھدار انسان دوسرے کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور ہم دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ کام چاہے گھریلو، کاروباری یا دین کا ہو، مشورہ کی عادت ڈالو، اس میں بہت سی فضیلتوں کے علاوہ آپس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ ہر انسان وہی دفن ہوتا ہے جس جگہ کی مٹی سے اس کی تخلیق کی گئی ہو۔